سب مل کر ان نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ ونجیبہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام: من کان فینا باذلا محجتہ ولقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 محرم ہے اور سوگ کے وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن دنوں میں ہمارے دل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر باضمیر انسان، ہر آزاد انسان، وہ چاہے جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کربلا کی شہادت اس دل کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہے، اور پھر ہر انسان، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر علاقے والے اس سوگ اور عزا کو اپنے مطابق اس کا اظہار کرتے ہیں، اور جہاں یہ سوگ و عزا کا اظہار ہمارا فریضہ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوگ اور عزا کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کا اظہار کریں، تاکہ لوگ پوچھیں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چند ایام کے اندر یہ لوگ اپنے امام کے بارے میں غم کا اظہار کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ والی حالت بناتے ہیں؟ کیوں آخر ایسا کرتے ہیں؟ تو پھر ان کو جواب یہ ملے کہ ہم یہ سوگ و عزا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ 61 ہجری، آج سے 1400 سال پہلے، ہمارے امام مظلوم کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے دردی کے ساتھ ان کے اہل عیال کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا، اور ہم آج اسی کے غم میں آج کے ظالم اور آج کے یزید، اس وقت کے یزید پر بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہم در حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی دنیا میں رہنے والے مظلوم طبقے کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے مولا سے اظہار کر رہے ہیں در حقیقت یہ بتانے کے لیے کہ اگر اب کسی بھی نسل میں یزید جیسے حکمران پیدا ہوں گے، یزیدی جیسے لوگ، یزیدی افکار پیدا ہوں گے، تو ہم اگرچہ اس 61 ہجری میں موجود نہیں تھے، اس وقت صرف امام کے 72 سپاہی تھے، لیکن آج دنیا والوں دیکھ لو، ہم ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں
اپنے مولا سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ مولا آج جس طرح آپ نے 61 ہجری میں یزید کے خلاف قیام کیا تھا، کوچ کیا تھا اور دعوت دی تھی کہ حل من ناس ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو مولا آج ہم لبیک کہتے ہوئے آپ کی عزاداری میں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آج کے یزید کا تعاقب کریں گے۔ توجہ ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو امام حسین علیہ السلام کا کلام پڑھا، در حقیقت وہ ہمیں حقیقی معنوں میں عزاداری کرنے کا ادب سکھا رہا ہے، اور امام کی اس لبیک کی پیاس، امام کی اس لبیک کی صدا کے اوپر ہمیں بلا رہا ہے کہ لوگوں، امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ قیام ابھی ختم نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے سے پہلے اپنے اصحاب اور مکہ میں لوگوں سے یہ فرمایا کہ من کان فینا باذلا مہجتہ موطنا للقاء اللہ نفسہ، کہ جو شخص اپنا خون ہمارے خون کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور راہ خدا میں ہماری مدد کرے، تو امام نے فرمایا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے، ہمارے ساتھ چلے۔ انی راحل مسبخا انشاءاللہ، کہ میں کل صبح کوچ کرنے والا ہوں۔ توجہ ہے؟ عزاداران سید الشہداء، مومنین کرام، امام کا یہ چھوٹا سا جملہ در حقیقت اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج بھی ہمیں قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے، اور آج بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آمادہ ہو گیا ہے، کوئی شخص تیار ہو گیا ہے، کوئی قوم تیار ہو گئی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر چلے، تو امام آج بھی اس کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، کہ آج بھی یہ راستہ کھلا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آج اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، اور اس کو پہچان کے اس کو للکارو اور اس کے خلاف قیام کرو اور دین خدا کی حفاظت کرو۔ بس مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام بہت سارے پیغامات جہاں اپنے اندر رکھتا ہے، وہیں ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ امام کے اس قیام کی نوعیت کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ آج جن چیزوں میں ہمیں لگا دیا گیا ہے، جن کاموں میں ہمیں لگا دیا گیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ آج ہمیں کن کاموں میں لگا دیا گیا ہے؟ آج ہمیں فرقہ واریت کی گفتگو میں، فرقہ واریت کی میدان میں ڈال دیا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ فرقہ واریت میں ہمیں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں رائے حسین ابن علی سے دور کیا جا سکے۔ مومنین کرام، آج امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ آج ہمیں اپنے کردار سے، اپنی ان اعضاء کے اندر ہر انسان کو دعوت دینی ہے۔ پہلے یہ کہ خود پیغام امام حسین کو سمجھیں، اور پھر اپنے کردار سے دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 2 فرقے بنائے تھے بس، ہمیں چاہیے کہ ان 2 فرقوں میں سے ہی صرف اپنا انتخاب کریں، ایک حسینی فرقہ اور ایک یزیدی فرقہ۔ توجہ ہے؟ باقی فرقہ واریت، آپس میں تقسیم ہونا، یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کیا تھی جو آج ہمارے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے؟ اگر ہم اس سیرت کے اندر جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں بنایا۔ امیر المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کیا
اور یہ تاریخ آپ کو اپنی معلوم ہونی چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں اپنے دین کی بنیاد معلوم ہونی چاہیے کہ جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا تو اس کے بعد لوگوں نے غدیر کے پیغام کو بھلا دیا، اور ابھی رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہی تھی، لوگوں نے امیر المومنین کو اپنا حاکم، اپنا مولا ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے دوسرے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اگر ہم سیرت پر نگاہ کریں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ توجہ ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں آپ تیسرا خطبہ شکشکیہ پڑھیں، بہت خوبصورت امام کے کلمات ہیں۔ اس کو خطبہ شکشکیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی جو عموماً جس موضوع کو امیر المومنین تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے، اور بہت ساروں نے نہج البلاغہ کا اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ امیر المومنین کا خطبہ ہی نہیں ہے، یہ شیعوں نے خود لکھا ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے بہت اپنے درد کا اظہار کیا کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو اس وقت میری حالت کیا تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے میری آنکھ میں کانٹا پھنسا ہو، یا میرے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو جسے نہ میں اندر نگل سکتا ہوں اور نہ ہی باہر اگل سکتا ہوں، یعنی یہ حالت تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ امیر المومنین کے ساتھی تھے اتنے کہ امیر المومنین اپنا حق واپس لے لیتے، اور نہ ہی امیر المومنین تلوار اٹھا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین یہ فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میراث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر میں نے بچائی تھی، اگر میں تلوار اٹھا لیتا ہوں اور ہم مسلمان آپس میں ہی جنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ نو مسلم جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں یہ دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں گے اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہم امام کی یہ حالت سمجھ سکتے ہیں، علماء نے اس کو فٹ کیا ہے امام کی اس حالت پہ۔ جب امیر المومنین علیہ السلام چوتھے خلیفہ تھے، توجہ ہے آپ کی، تو دو عورتیں ایک بچہ امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ ایک بچے پہ دو عورتوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اب بچہ ایک تھا اور دعوے دار دو تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تلوار لے کر آؤ، تو ایک عورت نے پوچھا کہ مولا تلوار کیوں؟ کہا کہ بچہ ایک ہے اور مائیں دو ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں اور آدھا اسے دے دیتا ہوں۔ تو وہ عورت جو حقیقی ماں تھی اس کی مامتا جاگی، اس نے کہا کہ مولا یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسی عورت کا ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے وہ بچہ اٹھایا اور یہ عورت جو اب انکار کرنے لگی تھی اس کو وہ بچہ دے دیا، اور ساتھ دلیل یہ دی کہ اس کی مامتا یہ بتا رہی ہے کہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے، جو یہ تو چاہتی ہے کہ یہ بچہ میرے پاس رہتا یا نہ رہے لیکن یہ بچہ زندہ رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس امیر المومنین کے بارے میں جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ اسلام ابھی تازہ جو نئی سرزمینوں کو فتح کر رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام ختم ہو جائے۔ کون سا اسلام؟ وہ اسلام کہ جس کے لیے رسول اللہ نے جب سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں دین حق کی دعوت کے لیے تمہیں بلاتا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے امیر المومنین جو ابھی چھوٹے کم سن تھے ہاتھ بلند کیا، اور امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس وقت سے لے کر پھر اپنی شہادت تک امیر المومنین نے اس دین کی ایسے حفاظت کی کہ یہاں تک کہ امیر المومنین کو شہادت دینی پڑی۔ توجہ ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ سے تفرقہ تھا۔ وہ امام جو خیبر کی جنگ میں جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میں یہ علم اسے ہی دوں گا جو حیدر کرار غیر فرار ہوگا،
جس نے خیبر کی جنگ فتح کی تھی، وہ علی جس نے بڑے بڑے سورما عرب کے سورماؤں کو شکست دی تھی اور اکیلے کئی لشکروں پہ بھاری تھے، لیکن آج امیر المومنین اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ جب لوگوں نے ولایت کی جگہ دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کیا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی، کیوں؟ تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو جائے۔ توجہ ہے؟ کیونکہ علی وہ شخصیت ہیں کہ جو تلوار چلاتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، جو تلوار روکتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب عمر ابن عبدود کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے گرایا، جو بہت مغرور انسان تھا اور بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، اور اس نے خندق پار کر کے رسول اللہ کو یہ کہا کہ آپ بہت جنگ کے مشتاق ہیں اور آپ نے بہت جنت کا بارے میں بتایا ہوا ہے، تو کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے جسے میں جنت پہنچاؤں؟ تو تمام اصحاب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس کی زبان بند کرواؤں گا، اور جب امیر المومنین نے اس کو ضرب لگائی اور وہ گرا تو اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور امام کی توہین یہ کی کہ امام کے چہرے مبارک پر اپنا دہن پھینکا، تھوک پھینکا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر سے اتر گئے۔ توجہ ہے؟ اور امام نے اس کے گرد چکر لگائے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے کہ اس کا سر قلم کروں، تو اس نے پوچھا کہ یا علی، میں نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے، تیش دلانے کے لیے آپ کی توہین کی، کیونکہ میں عرب کا سب سے بہادر انسان تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آپ مجھے گرا کر مجھ پر بیٹھیں، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلاؤں اور اس غصے اور تیش میں آ کر آپ جلدی سے میرا کام تمام کریں، اور مجھ سے یہ رسوائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس کہ جب میں نے آپ کی توہین کی تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے غصے میں مار دیتے، آپ نے مجھ پر سے اتر کر غصہ ٹھنڈا کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب میں تجھ پر بیٹھا اور تجھے مارنا چاہتا تھا تو میرا قصد تھا کہ میں تمہیں صرف خدا کے لیے ماروں گا، لیکن جب تو نے میری توہین کی اور مجھے غصہ آیا تو مجھ علی کو یہ ڈر پیدا ہوا کہیں اس راہ خدا کے اندر، اس قصد خدا کے اندر میرا ذاتی غصہ بھی نہ شامل ہو جائے، لہٰذا میں تجھ پر سے اترا ہوں اور غصہ ٹھنڈا کر کے آیا ہوں اور اب تجھے راہ خدا میں صرف مارنا چاہتا ہوں۔ اور امام نے اس کو پھر واصل جہنم کیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یہی درس دیتا ہے کہ امام علی کی تلوار چلے تو بھی اللہ کے لیے، اگر تلوار روک لیں تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر امام علی جنگ کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ اور دین کے لیے۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ جب امام علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا، دوسرے لوگ آ کر اس حق پر بیٹھ گئے تو امام علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، امام علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ یہ سیرت امام علی علیہ السلام کی موجود ہے، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کی خاطر کبھی تفرقے کو ہوا نہ دینا، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کبھی بھی آپس میں انتشار نہ پھیلانا۔ اختلاف رکھو، اختلاف حق ہے، اور امیر المومنین نے اپنا اختلاف رکھا اور بتایا، لیکن امام نے تفرقہ نہیں کرنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر تفرقہ حرام ہے۔ جو مومنین کو حکم ہے وہ وحدت کا حکم ہے، اور امیر المومنین کی سیرت بھری پڑی ہوئی ہے۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف قیام کیا اور جنگ جمل چھیڑی اور بہت سے مسلمان اس میں قتل ہو گئے، اور بعد میں جب یہ بیوی شکست کھا گئیں تو امام علی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ انہیں اسیر کرتے اور اسیروں والا رویہ اختیار کرتے، نہ، بلکہ امام نے انہیں عزت کے ساتھ، ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر جو انہی کے بھائی تھے لیکن امام علی علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ اور 40 عورتوں کے ساتھ واپس اپنے گھر روانہ کر دیا۔ یہ سیرت امیر المومنین ہے جو ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ کبھی بھی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر تفرقہ نہیں کرنا۔ بس مومنین کرام، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی
ایسے لوگوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ کبھی بھی ایسے مفتی یا ایسے ذاکر جو کسی ایسے علاقے میں چلے گئے کہ جس ذاکر کا کام ہو کہ دوسرے مقدسات کی توہین کر کے تفرقہ پیدا کرنا، یا وہ مفتی ناسبی مفتی جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کا کام ہو کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین کر کے تفرقہ کرنا، ہوا دینا، جس علاقے میں بھی یہ دو لوگ چلے جائیں اس علاقے کا امن خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ دشمن کی ٹیکنیک ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ان کو متفرق کر کے ان کے اوپر حکومت کرو، ان کو آپس میں لڑوا کر ان کے اوپر حکومت کرو۔ لیکن دین کا کیا پیغام ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ امام کا پیغام وحدت ہے۔ امام کا پیغام یہ ہے کہ تم چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، جو بھی ہو، رائے حسین ابن علی میں آؤ۔ اور رائے حسین ابن علی میں آ کر کیا کرو؟ رائے حسین ابن علی میں آ کر اپنے زمانے کے یزید کو للکارو۔ تمہارے زمانے کا جو بھی یزید ہے جس کے اندر یزیدی صفات پائی جاتی ہیں اس کو للکار کر، اس کو پکار کر اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو۔ اگر یہ کام کر رہے ہو تو حسینی فرقے میں سے ہو، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پھر دشمن تمہیں استعمال کر سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ لگتا ہے گفتگو زیادہ خشک ہو گئی ہے، بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ بس مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام نے کا یہ جو فرمان ہے یہ آج بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنی صفوں کے اندر سے دشمن کا خاتمہ کرو، اتحاد کرو اور رائے حسین ابن علی پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ امام نے فرمایا کہ جب امام شب عاشور شہید ہونے لگے اس وقت امام کا یہ فرمانا ہے، حل من ناس ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے۔ جب تمام اصحاب اور انصار شہید ہوئے، جب امام کا یہ فرمانا اس بات کی دلالت ہے کہ کربلا کا راستہ آج بھی کھلا ہے۔ مومنین کرام، کربلا ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ کربلا ایک منصوبہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ دو حق اور باطل کے مارکے ہیں جس کے اندر کربلا معیار ہے اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننے کا اور اس کے مقابلہ کرنے کا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ ایسا نہیں تھا کہ امام کو معلوم نہیں تھا اور امام کو ایک سرزمین پر گھیر کر یزید نے شہید کر دیا، نہ، بلکہ یہ دو حق اور باطل کے منصوبے تھے۔ ایک طرف ابو لہب کا منصوبہ تھا، ابو سفیان کا منصوبہ تھا، بنو امیہ کا منصوبہ تھا، اور ایک طرف رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ السلام کا منصوبہ تھا۔ ایک طرف حق کا لشکر تھا، ایک طرف باطل کا لشکر تھا۔ ایک طرف حق والے پلاننگ کر رہے تھے اور ایک طرف باطل والے پلاننگ کر رہے تھے۔ اور جب بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت گئی تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو نابود کر دیا جائے، اسلام کو ختم کر دیا جائے، شریعت کا نام مٹا دیا جائے۔ اور بنو امیہ کی حکومت میں یہ یزید، اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو آج یہ یزید بھی رضی اللہ اور علیہ السلام ہوتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے در حقیقت اس زمانے کے اور ہر آنے والے زمانے کے یزید کو رسوا کر دیا۔ ایک طرف بنو امیہ یہ چاہتا تھا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور یزید یہی کرنے کے لیے اس کو حکمران بنایا گیا، اس کو حکمران بنایا۔ ایک طرف بنو امیہ کی پلاننگ تھی اور ایک طرف رسول اللہ کا منصوبہ چل رہا تھا کہ کس طرح اسلام کو بچانا ہے۔ اس لیے جب امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، کربلا نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ نے گریہ کیا، اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا رسول اللہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے اور لوگوں کو متوجہ کرتے کہ جب حسین قیام کریں تو یاد رکھنا میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا ورنہ خدا تمہارے پر عذاب مسلط کرے گا۔ اور پھر امام حسین کی زندگی میں بھی امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں جب کربلا سے گزر ہوا تو امام نے فرمایا واللہ ہا ہونا
کہ اللہ کی قسم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا، جہاں پہ میری آل کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو امیر المومنین بھی بتا کے جا چکے تھے، اور رسول اللہ بھی، اور امام حسن بھی جب شہید ہونے لگے اور امام حسن پر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ پر روتے ہو، لیکن اللہ کی قسم جو دن تم پر گزرے گا اتنا ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا ہوگی اور کربلا میں مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جگا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، بیدار کر رہے تھے کہ دیکھو یزید جیسا حکمران آ گیا ہے، اب اس کے خلاف قیام واجب ہو جاتا ہے، اور آؤ میرا ساتھ دو، اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوا، جو لوگ امام کے ساتھ آ گئے آج ہم ان کی عزاداری کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی یاد منا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی اللہ کو جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فریضے پر عمل کیا۔ بعض کہتے ہیں امام شہید ہونے کے لیے امام نے قیام کیا، بعض کہتے ہیں امام نے حکومت کے لیے قیام کیا۔ نہ، رہبر معظم فرماتے ہیں کہ شہادت یا حکومت اگر مل جاتی تو یہ دونوں نتیجے تھے، لیکن امام نے جو عمل کیا وہ فریضہ تھا، اپنے فریضے پر عمل کیا، اور اس عمل سے اگرچہ وقتی طور پر شہادت ملی لیکن کامیابی کس کی ہوئی؟ وہ دنیا نے دیکھ لی کہ آج حسین کا نام لینے والے زندہ ہیں لیکن یزید کا نام رکھنے والے بھی کوئی موجود نہیں ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے کہ امام نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف قیام کیا۔ آج حسینیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اندر سے تفرقے کو ختم کریں، اپنے اندر وحدت ایجاد کریں اور امام حسین کے اس راستے کو عملی کریں، امام حسین کے اس راستے کو اپنائیں، اور جو قوم، جو امت امام حسین کے اس راستے کو اپنا لے گی در حقیقت وہ اپنا فریضہ ادا کر دے گی۔ بس مومنین کرام، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ تقریر سن کے ہم کہیں کہ ابھی تلوار نکالیں اور چلیں یزید کو ڈھونڈیں اور اس کو ماریں، نہ، امام حسین کے ساتھ چلیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی نسل کو تیار کریں۔ کس کے لیے؟ اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ توجہ ہے؟ ظہور، دیکھیں تشیع کی 3 بنیادیں ہیں، 3 اہم تشیع کی نظریات ہیں جس کے اوپر شیعہ مکتب کھڑا ہوا ہے۔ پہلا غدیر یعنی اعلان ولایت، دوسرا عاشورہ یعنی ولایت کے لیے قیام، اور تیسرا ظہور یعنی جب وہ وقت کہ جب نظام ولایت پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے گا۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مکتب پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں ہم امام کے منتظر ہیں، جیسے اس امام بارگاہ کا نام بھی المنتظر، یعنی منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے، منتظر انتظار کرنے والے، منتظر امام زمانہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ منتظرین، یعنی جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ انتظار یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور دنیا میں جو بھی آتا رہے، جو بھی کرتا رہے، نہ، بلکہ انتظار یہ ہے کہ جس کا انتظار تم کر رہے ہو اس کے لیے زمینہ سازی کرو، اس کے لیے آمادگی پیدا کرو، اس کے لیے ماحول بناؤ تاکہ وہ ظہور کرے، اور ظہور کے بعد نظام ولایت اور امامت پوری دنیا پر قائم ہو جائے۔ میں سادہ معنوں میں آپ کو انتظار سمجھاؤں، انتظار کسے کہتے ہیں؟ مثلا ایک انتظار ہے جو کسی کا انتظار کرنا، ویٹ کرنا، مثلا ٹرین آ رہی ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں مہمان کا کہ وہ آئے گا اور میں اس کو لے جاؤں گا۔ توجہ ہے؟ یہ انتظار کا معنی نہیں ہے، یہ ہمارا ہندوستانی معنی ہے۔ یعنی انتظار امام زمانہ جب آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور ہم انتظار کر رہے ہیں وہ جب بھی آ جائیں۔ لیکن جو حقیقی معنی ہے انتظار کا، جو عربی معنی ہے، اس میں انتظار سادہ معنوں میں، جیسے انتظار آپ کرتے ہیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو مہمان آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر کو صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، نئی چادر بچھاتے ہیں،
اور بیٹھک کو تیار کرتے ہیں، بیٹھک کو صاف کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اس کے لیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی آنے والا ہے، اس کی بیٹھک پہ کوئی آنے والا ہے، لہذا یہ بیٹھک کو آمادہ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ پوچھنا نہیں پڑتا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، بلکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے مہمان کے لیے تیاری کر رہا ہے، اپنے مہمان کا انتظار کر رہا ہے۔ امام زمانہ کا انتظار یعنی کیا؟ امام زمانہ کا انتظار یعنی یہ کہ تمہاری دنیا، جس دنیا میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اس میں بہت سارے پلید نظام آ گئے ہیں، اس میں بہت سے یزیدی آئیں گے، حکمران آئیں گے جو دنیا کو خراب کر رہے ہیں، لہٰذا ایک لشکر بناؤ، ایک ایسا ماحول بناؤ، دنیا کو صاف کرو، پاک کرو، تاکہ تمہارے امام آئیں اور تمہارے اس لشکر کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیں۔ توجہ ہے؟ یہ مہدویت کا نظریہ ہے، انتظار کا نظریہ ہے، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنی نسل کو تیار کرنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا، یہ انتظار ہے۔ کس طرح تیار کریں؟ اپنے ماحول کو پاک کریں، اپنے ماحول کو صاف کریں، اپنے سروں سے یزیدیوں کا خاتمہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کوئی ایسی جگہ پہ نہیں آتے جو رجس ہو جہاں پر، بلکہ اہل بیت وہاں آتے ہیں جہاں پاکی ہو، جہاں پاک ماحول ہو، جہاں ایسے لوگ ہوں جو اپنے زمانے کے امام کے لیے قیام کریں اور ان کے زمانے کا امام ان کے ذریعے سے جنگ کرے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ مومنین کرام، ہمارے امام کیوں پردہ غیبت میں ہیں؟ توجہ ہے؟ کیوں پردہ غیبت میں ہیں؟ کیونکہ انہیں وہ امت نہیں ملی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ائمہ کو بھیجا تھا۔ اس امت نے کیا کیا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہیں کی، اپنے امام کو نہیں پہچانا۔ مشکل کشا ہوتے ہوئے بھی یہ امت مشکلات میں گھری رہی، اور امام 25 سال تک حکومت سے دور رہے، اپنے حق سے محروم رہے، اور پھر امام حسن کے ساتھ انہوں نے دغا کیا اور امام حسن کو معاویہ سے صلح کرنی پڑی۔ پھر امام حسین کو انہوں نے تنہا کیا، امام حسن کی قدر نہیں کی، امام حسین کی قدر نہیں کی، اور امام اپنے 72 صحابیوں کے ساتھ شہید ہو گئے بے دردی کے ساتھ۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے تنہا رکھا، ہر ایک کی طرف رجوع کیا، قیام کیا، لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آئے اور امام بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح ہمارا ہر امام، ہمارے 11 امام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بھی امام اپنی موت سے نہیں اس دنیا سے گیا، بلکہ ہمارے ہر امام کو یا تلوار سے شہید کیا گیا یا زہر سے شہید کیا گیا، یا ہمارا ہر امام ہر حکومت کے شکنجے میں رہا اور اس کو زندانوں میں رکھا گیا یا اس کو نظروں میں رکھا گیا، لیکن امت نے کسی بھی امام کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 12ویں حجت کو پردہ غیبت میں بلا لیا، کب تک؟ اس وقت تک جب تک ایسے قدردان امت، ایسے قدردان لوگ پیدا نہیں ہو جاتے کہ جن کی بدولت امام آئیں اور دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دیں، عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں، اس وقت تک میں اپنی 12ویں حجت کو نہیں بھیجوں گا۔ آج امام زمانہ کی جو غیبت طولانی ہو گئی ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنا ماحول آمادہ نہیں کیا، ہم نے اپنا معاشرہ آمادہ نہیں کیا۔ جب تک ایسا لشکر نہیں تیار ہو جاتا، ایسا لشکر آمادہ نہیں ہو جاتا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہو، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہو اور ان کے لیے آمادہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس بے قدری امت کے اندر اپنے امام کو نہیں بھیجتا۔ پس مومنین کرام، یہ عزاداری در حقیقت ظہور امام زمانہ کے لیے آمادگی کا ایک ذریعہ بنا دیں۔ توجہ ہے؟ یہ عزاداری فرش عزا کا ایک سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آج امام زمانہ کو بھی ایسے علمداروں کی ضرورت ہے کہ جن کے دوش پر امام زمانہ، روایت میں ہے جیسے 313 ایسے علمدار ہوں تو امام کا ظہور ہو جائے، ایسے سپہ سالار ہوں کہ جن کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کی جا سکے، اللہ کا دین نافذ کیا جا سکے۔ پس مومنین کرام، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت در حقیقت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنا سیکھ لو، پھر یہ امام تم سے خوش ہوں گے،
اور پھر ہم اس لائق ہوں گے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے نصرت کے لیے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عزادارو، حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ویسے تو امیر المومنین کے اور بھی بیٹے تھے، 18 اولادیں تھیں، لیکن حضرت عباس اور آپ کے 4 بھائی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ امام حسین کے لیے قربان کر دیا۔ اور جب عاشور کے دن جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضرت عباس اپنے مولا کے پاس آئے اور کہا کہ مولا، اب اس جسم میں جان ٹکتی نہیں ہے، اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جاؤں۔ امام نے فرمایا، اے عباس، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، علمدار ہو، یہ کہاں کا قانون ہے کہ علمدار پہلے شہید ہو جائے، پھر فوج کو کون تیار کرے گا؟ سمعا و طاعتا، پیچھے ہٹ گئے اور انصار کو میدان میں بھیجنا شروع کیا۔ جو بھی انصار جاتا حضرت عباس اس کو تیار کرتے اور جنگ کی طرف بھیجتے۔ جب تمام انصار شہید ہو گئے، ایک بار پھر مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا مولا اجازت دیجئے، اب تو تمام انصار بھی شہید ہو گئے۔ امام نے فرمایا عباس، ابھی تو میری فوج کا وہ حصہ رہ گیا کہ ان میں سے تو ایسے کمسن بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی جنگ نہیں کی۔ اے عباس، اون محمد کو کون جنگ سکھا کے بھیجے گا؟ قاسم کو کون سوار کر کے بھیجے گا؟ سمعا و طاعتا، پھر پیچھے ہٹ گئے اور بنو ہاشم کو تیار کرتے اور جنگ کے لیے آمادہ کرتے۔ اور جب تمام بنو ہاشم بھی شہید ہو گئے تو امام حسین کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے۔ امام نے فرمایا عباس، تمہیں جنگ کی اجازت ہے، لیکن ایک بار ذرا خیموں میں جا کر دیکھو بچوں کا پیاس سے کیا حال ہے۔ حضرت عباس خیمے میں گئے، دیکھا سکینہ بچوں کو جمع کرتی ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کر جاتی ہیں، شاید اس مشکیزے میں پانی ہوگا۔ عباس یہ منظر دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ لیتے ہیں اور عزاداروں میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ جب فوج اشکیہ نے دیکھا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، فوج اشکیہ کو چیرتے ہوئے نہر الکما پر پہنچتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں اور واپس جب جانے لگتے ہیں تو فوج اشکیہ نے دیکھا کہ عباس واپس جا رہے ہیں۔ عمر سعد آواز دیتا ہے کہ اگر ابھی عباس کو نہ روکا تو قیامت تک حسین اور عباس کو نہیں روک سکتے۔ بس عزاداروں لعین مل کر حضرت عباس پر حملہ کرتے ہیں۔ عزاداروں لعین کہتا ہے کہ عباس کو چھوڑو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ۔ بس عزاداروں ایک لعین کیا کرتا ہے، ایک تیر مشکیزے کی طرف نشانہ لیتا ہے، تیر کا لگنا تھا، پانی بہہ جاتا ہے، عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ بس عزاداروں حضرت عباس سوچتے ہیں اب پانی کے بغیر کیسے واپس خیموں میں جاؤں۔ عزاداروں حضرت عباس جنگ شروع کرتے ہیں کہ ایک لعین حضرت عباس کے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے، ایک ہاتھ کا زخمی، ایک ہاتھ کا شہید ہونا تھا کہ ایک لعین دوسرے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے۔ اب عباس زین سے زمین پر آتے ہیں، نہ جانے کس طرح علمدار زین سے زمین پر آیا، آواز دیتے ہیں الیہ الیہ یا مولا، مولا مدد کو آئیے۔ مولا عباس زین پر نہیں رہے۔ بس عزاداروں جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی صدا سنی تو امام حسین نے فرمایا عباس انکسر الظہری، عباس تیری ندا نے میری کمر توڑ دی۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ نانے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مظلومین یمن، بحرین، فلسطین، سوریہ، افغانستان، خصوصاً افغانستان کے مظلومین کہ جن پر 2 دن پہلے بھی ان لعینوں نے یزیدیوں نے حملہ کیا ہے، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ
رہبر معظم سید علی خامنائی کا سایہ دراز فرما۔ یا اللہ سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ استاد محترم سید جواد نقوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔